محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. اب خطاب کے لیے آپ احباب کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور میری جماعت کا ہنستا مسکراتا چہرہ محترم بھائی عبدالقدیر فروقی صاحب جو کہ صدر ہیں اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے، تو ان کی شیان شان ان کا استقبال ہونا چاہیے، کیونکہ جب جو اپنے بڑوں کا استقبال نہیں کرتے تو کل کو ان کا بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ کے بڑے آئے ہیں تو ان کا استقبال ضرور ہونا چاہیے. جو بوڑھے ہیں تشریف لاتے ہیں بھائی عبدالقدیر فروقی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العلی العظیم. تمام تعریفات توصیفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، اور ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. آج کی تاریخ ساز ختم نبوت اہل حدیث کانفرنس میں میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع میسر آیا. جماعت کے قائدین، مرکزی رہنما سٹیج پہ موجود ہیں. محترم جناب الشیخ عبدالمجید بٹ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ناروال. محترم جناب عبدالوحید بٹ صاحب سینئر نائب صدر اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان. حضرات گرامی قدر، 14 اگست 1947 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے گلی کوچوں کے اندر یہ نعرے سنائی دیتے تھے: لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور تاریخ گواہ ہے ان نعروں کی خاطر تحریک آزادی جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتی ہے. ہندوستان کے گلی کوچوں کے اندر خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں، ماؤں کے بیٹے چھن جاتے ہیں، بہنوں کے بھائی تحریک آزادی کے لیے کٹ مرتے ہیں، سہاگنوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں، شیر خار بچے ان کی تکہ بوٹی بنا کے نیزوں کی انیوں پہ لٹکایا جاتا ہے. غرض بر صغیر کے اندر
ظلم و ستم اور تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ لاشوں کے ڈھیر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ماؤں کے جگروں کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیوں کرواتے ہیں؟ ماں اور بہنوں کی عظمتوں اور عظمتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم ایک خطہ ارض حاصل کریں گے اور وہاں پہ اپنی منمانی کریں گے، مال و دولت کو سمیٹیں گے، اقتدار کو حاصل کریں گے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس خطہ ارض حاصل کرنے کے لیے اتنی عظیم قربانیاں اس لیے دی جاتی ہے کہ ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہوگا، اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے گا اور امن کے پیغام کو پھیلایا جائے گا، پیار اور محبت کو فروغ دیا جائے گا، اخوت اور بھائی چارے کو عام کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، آخر شہیدوں کا خون رنگ لے کے آیا، ماں اور بہنوں کی دعائیں قبول ہوئی، یہود و ہنود کی سازشیں خاک کے اندر مل گئی اور اللہ کی رحمت سے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، تحریک آزادی کی مخالفت کی، وہ لوگ سامنے آئے، انہوں نے پاکستان سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کیا، جھوٹی حمایت کا اظہار کیا، اور اس جھوٹے دعوے کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی۔ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بعد وہ اقتدار میں آئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے، اپنی گاڑیاں اور اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اس ملک پاکستان میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنا تھا، لیکن اغیار کے نظام کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی قوانین کو نافذ کرنا تھا، اغیار کے قوانین کو اپنایا جاتا ہے، یہود و نصارہ کے قوانین کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسلامی نصاب تعلیم کو رائج کرنا تھا، لیکن یہاں پہ یہود و ہنود کا نصاب جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ نوجوان جو کبھی غازی اور شہید ہوا کرتا تھا، وہ نوجوان جو ہے دین سے دور ہو گیا، اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو با پردہ رہا کرتی تھی، کبھی بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، آج بے پردہ ہو کے بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، پارکوں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مساجد اور مدارس کو آباد کرنا تھا، ان کو تحفظ دینا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جوا خانے، شراب خانے اور
زنا کے اڈے، سینما گھر جو ہے یہ سرکاری سرپرستی میں کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان بنانے کے بعد یہاں پہ حکمرانوں کی وجہ سے امن جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت کا زہر جو ہے یہاں پہ پھیلا دیا جاتا ہے، جس سے انسان قتل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ بے حیائی آئے، فحاشی آئے، عریانی آئے اور یہود و نصارہ کا نظام آئے، ان کے قوانین کو لاگو کر دیا جائے؟ نہیں، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ تو کس لیے؟ اسلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو پھر حضرات گرامی قدر، پاکستان کا نعرہ لگانے والے، سینے پہ گولی کھانے والے، وہ آج اپنے نعرے کو کیوں بھول چکے ہیں؟ وہ اپنے نعرے کو بھول کر کیا غفلت کی نیند سو چکے ہیں؟ کیا وہ نئی تہذیب کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، باطل کی سازشوں میں آ چکے ہیں؟ ہاں، وہ نئی تہذیب کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، باطل کی سازشوں کا حصہ بن چکے ہیں، وہ غفلت کی نیند سو چکے ہیں۔ اب ان کو بیدار کون کرے گا؟ ان کو بیدار کرنے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ حضرات اکرامی قدر، یہ ذمہ داری ہم نے اٹھانی ہے، آپ نے اٹھانی ہے، اور یہ ذمہ داری الحمدللہ پاکستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اٹھائے ہوئے ہے، اور یہ ذمہ داری اٹھا کے ہر دور کے اندر، چاہے وہ دور ضیاء اللہ حق کا ہو، چاہے وہ مشرف کی آمریت ہو، ہر دور کے اندر مرکزی جمعیت کی قیادت نے ان کی آمریت کو للکارا ہے اور حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم مسلم لیگ نون کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہماری قیادت نے آج تک جو ہے اسلام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہے کہ جب حقوق نسواں کے حوالے سے قوانین کو پاس کیا جاتا ہے تو اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت وہ سب سے پہلے اس بل کی مخالفت کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرات، کوئی بھی دور ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اسلام کے قوانین کے اوپر، اسلام کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث احساس سے ذمہ داری کے ساتھ میدان عمل میں آ چکی ہے، اور اب آپ نے جاگنا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے۔ نعرہ لگانے والوں، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگانے والوں، جاگو، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، رب کے قرآن کے لیے، محمد عربی کے فرمان کے لیے۔ حضرات اکرامی قدر، کیا آپ بیدار ہو کے لوگوں کو جگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اپنی زندگی کا ثبوت دے، ہاتھوں کو بلند کرے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کو سن بھی رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، مطلب کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
لیکن غفلت کی نیند کے اندر مدہوش ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دونوں ہاتھوں سے کہ آپ امت کو جگانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بآواز بلند آواز دے کے امت محمدیہ کو اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دیں گے. حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ کیوں دینا ہے؟ اس لیے یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ اسلام کا نام لیتی ہے، اسلام کے نفاذ کا کام کرتی ہے، عظمت توحید حرمت رسول کے لیے کام کرتی ہے، دفاع ختم نبوت کے لیے کام کرتی ہے، اور تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرتی ہے. پاکستان میں امن کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے. کہ آپ مرکزی جمعیت کے شانہ بشانہ چلو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے. آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھا سکتے. آپ مرکزی جمعیت کا ساتھ دو گے؟ جو دینا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ مرکزی جمعیت کا ساتھ دو گے؟ عظمت توحید کے لیے، حرمت رسول کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، شان قرآن کے لیے، ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، امن کے قیام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے. حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دے دیا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کی ہواؤں اور فضاؤں کے اندر اسلام کا پرچم نہیں لہرا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان، قائد طلبہ عبدالقدیر فاروقی صاحب، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ذیلی ونگ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان، یہ کالجز اور سکول کے طلبہ پر مشتمل کالجز اور سکولوں کے اندر ایسا نصاب تعلیم چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے ملک پاکستان کا بچہ جو ہے اسلامی اقدار کو جاننے والا اور پہچاننے والا بن جائے. حضرات، آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بیہودہ اور فضول قسم کا نصاب شامل ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے طلبہ کسی طور پر بھی مہذب نظر نہیں آتے. حضرات، اس سال کے شروع کے اندر میٹرک کے امتحان میں اسلام آباد یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے انگلش کا پیپر جاری ہوتا ہے، جس کے اندر سٹوڈنٹس کو ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بڑی بہن کے اوپر مضمون لکھو، جس کے اندر دو تین چیزوں کا لکھنا لازمی ہے. نمبر 1 کہ آپ کی بڑی بہن کی عمر کتنی ہے. نمبر 2 آپ کی بڑی بہن کا کردار کیسا ہے. نمبر 3 آپ کی بڑی بہن اس کی جسمانی خد و خال کیسے ہے. حضرات، کوئی غیرت مند انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن کی جو ہے اس طرح پیپروں کے ذریعے نمائش ہو. اور حضرات دیکھیں، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک میٹرک کا بچہ بالغ ہو چکا ہے اور اس کی بڑی بہن بالاولا بالغ ہو چکی ہے. بہنوں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق یہ بغیرت قسم کا پروفیسر معلومات اکٹھی کرتا ہے. بتاؤ، کیا آپ ایسے نصاب کو پسند کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو لہرا کے
पसंद करते हैं। हम ऐसे निसाब का बाइकाट करते हैं और मुल्क के अंदर ऐसा निसाब नहीं चलने देंगे। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर पहली क्लास से लेकर एफए तक नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत तैयबा को शामिल किया जाए। क्या आप इस करारदाद को हुकूमत से मनवाना चाहते हैं? इंशाअल्लाह साथ देंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको क़यादत बुलाए इन मकासद के लिए, इस्लाम के नफाज के लिए, दिन को बुलाए, रात को बुलाए, किसी वक्त बुलाए, लाहौर बुलाए, इस्लामाबाद बुलाए, गुजरांवाला बुलाए, कराची बुलाए, पेशावर बुलाए, क्या आप जाने के लिए तैयार हो? फारूकी साहब कदम बढ़ाओ, फारूकी साहब कदम बढ़ाओ। अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान, नाराए तकबीर। हजरात ग्रामी कदर, हमारा ये भी मुतालबा जो भी परसों पंजाब असेंबली से मंजूर हुआ है, ये था कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में खत्म नबूवत का चैप्टर शामिल किया जाए ताकि तमाम पाकिस्तानी वो खत्म नबूवत से आगाह हो और मिर्जा कादियानी की असलियत को भी निसाब के अंदर शामिल कर दिया जाए ताकि लोगों को पता चले ये कितना बेहुदा इंसान था, कितना जलील इंसान था, कितना कमीना इंसान था, ये भी शामिल हो। और पहली क्लास से लेकर एफए तक कुरान सारे का सारा बमा तर्जमा जो है तालीमी इदारों के निसाब के अंदर शामिल किया जाए। क्या आप चाहते हैं? हजरात, इन मुतालबात को मनवाने के लिए हमें अपनी जानों के नजराने भी पेश करना पड़े तो करेंगे। हजरत हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़यादत और सियादत के अंदर हम अपनी इस्लामी तालीमात के लिए, इस्लामी निसाब के लिए अपनी जिद्दोजहद, अपनी कोशिशें जारी सारी रखेंगे। उठे हैं एक बार तो हर तूफान से टकराएंगे, मसाइब से डर हट जाना जवानों का दस्तूर नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।